الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام آئے گا. لائق سر احترام حضرات علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اس سردی کی رات میں محض اپنے توفیق سے یہاں بیٹھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی. آپ حضرات غور کریں سوچیں کہ ہمارے بہت سے بھائی ادھر ادھر کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب توفیق دی ہے تو ان کو مجمع میں آ کر بیٹھنا چاہیے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سردی کا زمانہ ہے اور ابھی کڑاکے کی سردی اور آنے والی ہے. تو حضرت مولانا برابر الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کوپا گنج تشریف لے گئے تھے کڑاکے کی سردی میں. تو دوست و عزیزوں بہت سے لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ ایک یہ ہے کہ اجالا کر دیا جائے، جو قریب بیٹھے گا تو وہ آ کے جو قریب بیٹھے گا تو اس کی ٹھنڈک میں کمی آئے گی، اور ایک یہ ہے کہ اس کو اجالا نظر آئے تو جب تک قریب نہیں جائے گا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. ایسے ہی دوستو عزیزو اللہ اس کے رسول کی نسبت پر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، جو مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کا جو نزول ہوگا انہی پر ہوگا دوستو عزیزو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ کی عنایات کا نزول وہاں نہیں ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے کہ جب آپ اور ہم گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں تو ہم مجمع میں بیٹھے. ناظرین جیسا مولانا نبی صاحب مظاہری بار بار آپ کو اصرار کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، لیکن اللہ جن کو توفیق دے گا وہی آئیں گے. دوستو عزیزو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھریلو کاروبار میں لگنے کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، اور گھریلو کاروبار کی وجہ سے، کھیتی کے کاروبار کی وجہ سے اور دیگر امراض کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی. یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اللہ نے توفیق نہیں دی. توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے آپ توفیق دے دیجیے. توفیق دوستو عزیزو کسی مارکیٹ کے دکانوں پہ نہیں ملے گی. توفیق ملے گی اس کو جس کے دل میں اللہ کا تعلق ہوگا، لگن ہوگا، دولتی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے دوستو عزیزو. اور کوئی آدمی اللہ سے لو نہ رہا ہے دوستو عزیزو، اس کو لگن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیں گے. آپ غور کیجیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے آج اس خاندان کا کوئی نام نہیں لیتا ہے دوستو عزیزو.
ابو جہل کا کوئی نام نہیں لیتا، عتبہ شیبہ ربیعہ کا کوئی نام نہیں لیتا، لیکن حفصہ کے رہنے والے کالے بلال کو دنیا جانتی ہے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو امیر المومنین اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کے کہا کہ اے لوگوں یہ نہ کہنا کہ ایک مؤذن کا جنازہ جا رہا ہے، آج ہمارے سردار کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ حضرات غور کیجیے کہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کا یہ جلسہ رسولیا گاؤں میں منعقد کیا گیا۔ دوستو جیزو، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، قیامت کے دن یہ اوقات گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن زمان مکان گواہی دیں گے، ہماری زبان گواہی دے گی۔ کیا بعید ہے کہ یہاں بیٹھنے کی وجہ سے میری نجات کا فیصلہ ہو جائے، میری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے دوستو جیزو، اپنے آپ کو محتاج بن کر جلسے میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یکے بعد دیگرے علماء کرام سے آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بات کہلاتے ہیں تاکہ آپ کے روحانی مرض کا علاج ہو جائے۔ ہماری روح بیمار ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ہماری روح کی بیماری کی علامت ہے۔ ہماری نگاہ غلط ہو جاتی ہے، یہ ہمارے روح کی بیمار ہونے کی علامت ہے۔ میری زبان غلط بولتی ہے، یہ میرے روح کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ اتنے ہٹے کٹے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ کو جسمانی بیماری نہیں ہے، میں بیماریوں سے پاک ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ بیماری سے پاک ہیں، لیکن معاف کیجیے گا کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے، میری نگاہ غلط اٹھ رہی ہے، میری زبان غلط بول رہی ہے، میرے پیر ہاتھ غلط استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری روح بیمار ہے، ہماری روح بیمار۔ ایک ہٹا کٹا آدمی جو بھی چل پھر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی روح نکال لی۔ ایک چارپائی پر ایک ہٹا کٹا آدمی لیٹا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہیں، کوہرام مچا ہوا ہے، آخر کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں روح نکل گئی، روح نکل گئی۔ جب تک روح باقی ہے میری آنکھ دیکھ رہی ہے، جب تک روح باقی ہے میری زبان بول رہی ہے، جب تک روح باقی ہے میرے کان سن رہے ہیں، جب تک روح باقی ہے ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، جب تک روح باقی ہے انگلیاں حرکت کر رہی ہیں، جب تک روح باقی ہے میرے پیر چل رہے ہیں۔ ایک دن دوست موجود وہ آئے گا کہ روح نکل جائے گی، سارا رشتہ ختم ہو جائے گا، ماں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ماں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بیوی شوہر کا رشتہ ختم ہو جائے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو جیزو، اسی لیے شاعر کہتا ہے دوا کے قبر میں سب چل دیے دعا سلام، اور ذرا سے دیر میں کیا ہو گیا، ذرا سے دیر لگی اور روح نکلی۔ کہتے ہیں بھجانے کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ یہ دنیا دوستو جیزو بڑی غدار ہے، بڑی کمینی ہے، دھوکےباز ہے۔ دل لگاؤ اللہ سے اور اس کے رسول سے، اس لیے ایک دن آئے گا دوستو جیزو۔ مکان کی عزت ہے مکین کی وجہ سے، جب تک مکی ہے مکان کی عزت ہے، جس دن مکی نہیں رہے گا دوستو جیزو اس مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ گھر سے بھگا دیں گے۔ ابھی چند سالوں کی بات ہے، اسی ضلع بہرائچ کی بات ہے، گاؤں کی ایک شخص دبئی میں کام کرتا تھا، بڑا کاروبار تھا، کافی دنوں کے بعد جب اس کا وقت پورا ہوا اپنے وطن گھر آیا اور زمین خریدی لبے روڈ، اور انجینئر سے نقشہ بنا کر اس نے گھر بنوایا، گھر تیار ہو گیا اور اس کے جانے کی بھی تیاری ہو گئی۔ وہ دبئی چلا گیا اور وہاں چند دنوں کے بعد اس کو بیماری لگی اور بڑی خطرناک بیماری تھی، اور علاج کرنا ہوا، وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ اس کا جنازہ ضلع بہرائچ لایا گیا۔ جب اس کے گاؤں کے قریب لوگ پہنچے تو بیوی کو فون کیا کہ تمہارے شوہر کا جنازہ نئے گھر میں لایا جائے یا پرانے گھر میں لایا جائے؟ تو بیوی نے کہا جنازہ پرانے گھر میں لایا جائے، نئے گھر میں نہ لایا جائے۔ اس دنیا کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم طریقے سے لوگ کہتے ہیں ہم محنت کر کے کماتے ہیں، تو آپ محنت کرتے ہیں تو دوستو جیزو حرام میں جو محنت کرتے ہیں وہ محنت کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا۔ ارے چور بھی تو محنت کرتا ہے، وہ بھی تو محنت کرتا ہے، تو کیا محنت کی وجہ سے وہ مال حرام ہو جائے گا؟ چار آدمی چوری کر رہے تھے، ان کا پیشہ تھا چوری کرنا، روزانہ چوری کرتے پھر آدمی جا کر
ایک دن اس کا ایک ساتھی چور بیمار ہو گیا اور کہا آج میں چوری میں نہیں جاؤں گا. یہ 3 آدمی گئے اور ایک بھائی چوروں کا اس کو لوٹا, کافی مان لیا اور آئے اور اس کا 4 حصہ لگایا کہ میرا ایک ساتھی آج چوری کرنے نہیں آ سکا بیماری کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جب اس کے پاس لے گئے وہ حصہ اس کا دینے کے لیے تو اس نے کہا میں حرام تھوڑا کھاؤں گا, میں حرام نہیں کھاؤں گا. آج میں تمہارے ساتھ چوری کرنے نہیں گیا تو میں نے چوری نہیں کیا, محنت نہیں کی, تو کیا میں حرام کھاؤں گا؟ تو آپ بتائیے کیا محنت کی وجہ سے وہ حرام حرام ہو جائے گا؟ وہ حرام حلال نہیں ہوگا, وہ جو حرام ہی رہے گا. اور حرام کھا کر کے جو جسم جو پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس سے نیک اعمال کی آپ امید نہ رکھیے کہ ہم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے. اس لیے دوستو جیلو روح کا علاج کیجیے. یہ جلسہ نوپٹیا میں منعقد کیا گیا ہے اور منعقد کرنے والوں کا آپ احسان سمجھیے. کوئی کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا رہوں گا, کوئی کہتا ہے میں گھر میں لیتے لیتے سنتا رہوں گا. تو جناب یاری جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کہیے کہ گھر میں لیتے لیتے علاج کراؤں گا. کوئی آدمی ایسا ملا نہیں. آپ لوگ جاتے ہیں فیس دیتے اور کھڑے رہتے ہیں دروازے پر اور باقاعدہ مشاورہ کرتے ہیں کہ فیس زیادہ ڈالا دی جائے اور اس کو دیکھا جائے. اس لیے دوستو جیلو ابھی وقت باقی ہے. آپ حالات دنیا کو سنیے, آپ موبائل میں دیکھتے ہیں اور ہم کو آپ کو بیداری نہیں ہو رہی ہے, ہم سو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں, جب ان کی موت ہوگی دوستو جیلو کب ہو جائے گی؟ تو جب جائے تو کیا کیا جائے. اس لیے اللہ سے دعا کرو حقیقی حیات کا کوئی لمحہ ہم کو میسر ہو جائے. حقیقی حیات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے اور ان کے فرما بردار ہو جائے اور آقا کی تعلیمات پر عمل کرے. اس کو حقیقی حیات ملے گی, حقیقی زندگی. اور دعا کرو کہ ہماری موت آئے حیات کی حالت میں, ممات کی حالت میں میری موت نہ آئے. مردہ مرا تو کیا مرا, وہ تو پہلے ہی سے مرا تھا. لطف تو ہے زندہ کے مرنے. اب آپ غور کریں گے ہم تو زندہ ہے, چلتے پھرتے ہیں, لیکن ہماری زندگی سے دین زندہ نہیں ہوا. اور احمدی لاہوری رحمت اللہ علیہ لاہور میں کھڑے ہوئے تھے. ایک بزرگ آیا مزدور اور کہا احمدی انسان کہاں رہتے ہیں, انسان کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا حضرت پوری ماٹی تو انسان سے بھری ہوئی ہے, آپ دیکھیے بھیڑ لگی ہوئی ہے. کہا اچھا یہ انسان لوگ ہیں جو کھڑے ہیں, اور ایک نظر ان پر پھر ڈالی. پھر کہا دیکھو وہ کوئی بندر نظر آ رہا تھا, کوئی خنزیر نظر آ رہا تھا, کوئی کتا نظر آ رہا تھا. اپنی اپنی عادت کے مطابق کوئی کتے کی صفت میں جا رہا ہے, کوئی خنزیر کی صفت میں جا رہا ہے, کوئی بندر کی صفت میں جا رہا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانیے. پہلی امتوں کے لوگ جب گناہ کرتے تھے شام کو گناہ کرتے تھے, صبح لکھ کر کیا جاتا تھا, اور رات میں یہاں ایک گناہ ہوا ہے لکھ کر کیا جاتا تھا. ان کے چہرے بدل جاتے تھے. میرے آقا نے میرا دعوت پکڑ کر یہ دعا مانگی کہ اللہ میری امت پر یہ عذاب نہ آئے کہ رات میں گناہ کرے صبح لکھ کر کیا جائے. آج ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں, میرا چہرہ نہیں بدلتا ہے. یہ آقا کی دعاؤں کا آقا کی دعاؤں کا سوکڑا. کتنے لوگ آپ میں گناہ کرتے ہیں, کیا آپ گناہ کرتے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم دروازہ بند کر کے بتی کو بجھا کر کے سناٹے میں ہم گناہ کرتے ہیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھا, کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے. اس لڑکی کا ایمان کتنا اونچا تھا, اللہ کا کتنا خوف تھا کہ رات کے 2 بجے کے وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو, دودھ میں پانی ملا دو. آپ اتنے لوگ ہوشیار ہیں کہ یہاں سے دودھ لے جاتے ہیں اور نہر میں پانی ڈالتے ہیں اور لوگوں کو دودھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ ہو گیا, ہماری قیمت زیادہ ہو گئی. آپ غور کیجیے دوستو جیلو, کہا دودھ میں پانی ملا دو, وزن بڑھ جائے گا, قیمت زیادہ مل جائے گی. تو بیٹی نے کہا امی عمر نے منع کیا, عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے. آپ کتنے لوگ ہیں جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں, کون ایسا بندہ ہوگا آپ ہزار میں ایک کو سامنے لے آئیے جو یہ کہے میں پانی نہیں ملاتا ہوں. یہ نبی کے غلام, نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اور کہتے ہیں میں دامن نہیں چھوڑوں گا, دامن نہیں چھوڑوں گا. ارے بیوقوف, اگر تم نے نبی کا دامن پکڑا ہوگا تو
को इस तरह बेईमानी छोड़ता था। नबी के सामने जो पकड़े थे उन्होंने जान दे दिया, नबी को नाराज नहीं किया, उन्होंने इज्जत दे दी, आबरू दे दी, सब कुछ दे दिया और कहा मैं आका को नाराज नहीं करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तस्वीर ले गए, सहाबा आपके साथ थे, एक मकान कुबादार देखा, जो कुबानुमा मकान बना हुआ था, आपने फरमाया किसका मकान है? सहाबा ने अर्ज किया हवा का मकान है, नाम बता दिया, फिर आप चले गए। वो साहिबे मकान, मालिके मकान जब दोबारा आए तो सलाम अर्ज किया तो आका ने सलाम का जवाब नहीं दिया। कहाँ आए थे, भाई आपने चेहरा मोड़ दिया, सलाम का जवाब नहीं दिया। एक सहाबी को आका का सलाम का जवाब न मिले, इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसका पहाड़ टूट गया दोस्तों जी लो, लेकिन पूछा भी नहीं कि आका नाराज क्यों है। अपने साथियों से कहा कि आज आका नाराज नजर आते। आज कितने लोग हैं जो गुनाह पर गुनाह करते हैं, कभी आका का ख्याल आता है कि हम नबी के नाम लेवा है, नबी के गुलाम हैं। तो लोगों ने बताया कि बात तो कुछ नहीं, तुम्हारा मकान देखा तो हम लोगों ने तुम्हारा नाम बता दिया था। तो गए और मकान को मुखातब किया कि तुम ही मेरे आका के नाराजगी का जरिया, अब तुम्हारे अंदर हमारे औलाद नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे। और उसको गिरा दिया, जमीन की बराबर कर दिया और आकर के आका से ये नहीं बताया कि आप नाराज थे, मैंने मकान गिरा दिया। जब आपका गुजर हुआ तो आपने पूछा मकान क्या हुआ? सहाबा ने अर्ज किया आप नाराज थे, ये मकान गिरा दिया गया। तो आपने फरमाया हर जरूरत से ज्यादा जो तामीर है वो औलाद है। ये सहाबा आका का मंशा समझते थे कि आका का मंशा क्या है। इसलिए दोस्तों हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन आका को नाराज नहीं किया। आप गौर कीजिए, ये लोग सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को तशरीफ लाते हैं और आका का चेहरा देख कर चले जाते हैं। लोगों ने कहा बात क्या है? आका का चेहरा देखा और आप चले गए। कहा जब भूख सताती है तो आका का चेहरा देखता हूँ, मेरी भूख खत्म हो जाती है। जब थकान का एहसास होता है आका का चेहरा देख लेता हूँ और मेरी भूख खत्म हो जाती, मेरी थकान खत्म हो जाती है। आज कितना नौजवान है, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पूरी रात मोबाइल के देखने में गुजार देते हैं, तो क्या वो सुबह की नमाज पढ़ेंगे? उनको सुबह की नमाज की तौफीक होगी? एक नौजवान जब 8 बजे तक सोता है और सोती है, बाद में नहाते हैं और नहाने के बाद आईना सामने रखते हैं, बालों में कंघिया करते हैं और कौवे लगाते हैं, तेल लगाते हैं और कहते मेरा चेहरा बड़ा अच्छा नजर आता है। तो अंदर से रूह कहती है तेरा सत्यानाश हो जाए, मेरी वजह से तेरी आंख देख रही है। तूने अपने जिस्म को साफ किया लेकिन मुझको साफ नहीं किया, मुझको साफ नहीं किया। इसलिए दोस्तों ये जलसे मुनाकिब किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि हम अपने रूह का इलाज करें, हम गुनाह को छोड़ दें। आप गौर कीजिए, अल्लाह के अज़ाब को गुनाह करके दावत न दीजिए। अल्लाह के अज़ाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो खुदा नाफरमानी की वजह से उन्हें समूह को हलाक कर सकता है, जो खुदा नाफरमानी की वजह से उन्हें आग को हलाक कर सकता है, जो खुदा नाफरमानी की वजह से कानून को जमीन में धंसा करता है, जो खुदा नाफरमानी की वजह से फिरौन को दरियाए नील में डुबो सकता है, वो खुदा आज भी मौजूद है, वो खुदा आज भी मौजूद है। इसलिए दोस्तों अल्लाह से डरो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की एक तालीमात पर अमल करो। क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कितनी नमाज़ें लेकर आए हो, कितने रोजे लेकर आए हो, कितने हज लेकर आए हो, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा मेरी नबी की आगा भी लेकर आए हो, मेरे नबी की नक्शे कदम पर भी चल करके आए हो। आज कितने लोग हैं दोस्तों की तालीमात को छोड़े, मस्जिदें ऐलान पड़ी हुई है, अभी ईशा की नमाज पढ़ी गई, सब बाहरी लोग तो थे, क्या कितने लोग थे दोस्तों जो नमाज में मौजूद थे। रोजाना मोदी कहता है हैया अला सलाह और कामयाबी के लिए, हैया अला सलाह और कामयाबी के लिए और नमाज की तरफ। और मोदी ने कहता है ये सोने वाले नमाज नींद से भीतर है और हम बिस्तर में सो रहे, हम सो रहे। इसलिए अल्लाह ने कहा किस कदर तुम पे गाला सुर्ख की मैदारी है, हमसे का प्यार है, हाँ नींद तू बेकरारी है। अगर हमसे प्यार होता तू उठ करके नमाज अदा करता, मेरे सामने सजदा करता, रुकू करता,
اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا اس کو راضی کرتا. آج دوستو چیزوں ایک محکوم حاکم کو راضی کرنے میں لگا ہے, ایک غلام آقا کو راضی کرنے میں لگا ہے, اور ایک چھوٹا بڑا کو راضی کرنے میں لگا ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگا ہے. کیا محبت ہی کی وجہ سے سارا مسئلہ میرا حل ہو جائے گا؟ محبت کے ساتھ بات ہی تو مان جائے گی. اگر بات نہیں مانتا ہے, کہتے ہیں کہ ایک مہمان آیا ہوا تھا کسی کے گھر اور بہت دیر تک بیٹھا رہا, تو کہا گیا مہمان نے کہا مجھے پانی پلا دو, ناشتہ کرا دو. تو کہا آپ کے آنے میں تو ہم نے استقبال کیا ہے, دیکھیے میں نے جھاڑا بھی لگا دیا اور آپ کے آنے میں ہم نے گیٹ بھی بنوا دیا. تو اس نے کہا بندے خدا, گیٹ کے بنانے سے میری پیاس ختم ہو جائے گی, گیٹ کے بنانے سے میری بھوک ختم ہو جائے گی, جو مجھ کو ضرورت ہے وہ تم کو دیکھ کرنا چاہیے. اس لیے دوستو چیزوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, کبھی رقیہ کا نام لے کر نہیں روئے, کبھی فاطمہ کا نام لے کر نہیں روئے, کبھی زینب کا نام لے کر نہیں روئے. اگر روئے تو امت کا نام لے کر روئے. آپ نے آنسو بہایا ہے امت کے لیے. اگر مکے میں ہے تو امت کی فکر ہے, مدینے میں ہے تو امت کی فکر ہے, آس پر ہے تو امت کی فکر ہے, فرق پر ہے تو امت کی فکر ہے, بیمار ہے تو امت کی فکر ہے, صحت مند ہے تو امت کی فکر ہے. یہاں تک کہ دوست کو جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو بھی امت کی. آج کی مراد کو امت کی فکر نہیں. اس لیے دوستو اپنے زندگی میں اصلاح لاؤ, اپنے زندگی میں آقا کی سنت لاؤ. کہتے ہیں کسی لڑکی کو رخصتی کرنے کے موقع پر چند مخلے کی عورتیں آئی تھی, کوئی بالی پہنا رہا تھا, کوئی بالوں میں کنگھی کر رہا تھا, اور ہر طریقے سے کوئی چوڑیاں پہنا رہا تھا, کوئی پائے پہنا رہا تھا. وہ خوبصورت لگ رہی تھی. لوگوں نے کہا بڑی خوبصورت لگتی ہو. تو اس لڑکی کے آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا آپ لوگ جو تعریف کر رہی ہیں, میں خوبصورت لگتی ہوں, میرا لباس اچھا, میرا زیور اچھا, میرا میک اپ اچھا, میں جس کے پاس جا رہی ہوں اگر وہ محبت کی جا سے مجھے دیکھ لے تو یہ زیور میرے کام آئیں گے, یہ کپڑے میرے کام آئیں گے. اس لیے دوستو جس کے پاس جانا ہے, اللہ اس کے رسول سے واسطہ کرنا ہے, ان کو راضی کرنے کے لیے وہ آج راضی کر لو, راضی کر لو. دوستو عقیقہ سے پہلے عقیقہ کی تیاری, شادی سے پہلے شادی کی تیاری, گھر بنانے سے پہلے گھر کی تیاری, سفر میں جانے سے پہلے سفر کی تیاری, موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری. اسی لیے آج نے کہا ہے منہ تو خبران منہ تو تم مر جاؤ موت کے آنے سے پہلے. اپنے اعمال کا حساب کر لے حساب کے دن کے آنے سے پہلے پہلے. اس لیے دوستو وہ دن نہ آئے کہ میرا جنازہ اٹھے اور ہم اللہ تمہارا. اسی لیے اللہ مدنی نے کہا ہے اے آدم کی اولاد, اپنے پیدائش کے بعد تو یاد کر, جب تو پیدا ہوا تھا تو تو رو رہا تھا, گھر والے خوشیاں منا رہے تھے کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, تو رو رہا تھا, گھر والے خوشیاں منا رہے تھے. اتنی تھوڑی سی زندگی میں ایسے اعمال کر کے جا, یتیم کی پرورش کر کے جا, دیوا کی حفاظت کر کے جا, نماز کا ذخیرہ لے کر کے جا, روزہ کا ذخیرہ لے کر کے جا, سنتوں کا ذخیرہ لے کر کے جا. جب تیری موت آئے اور تیرا جنازہ اٹھے تو خوشی خوشی جا رہا ہو اور تیرے پیچھے لوگ آنسو بہا رہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا تو 300 اپراہی بوڑھے لوگ تھے جو بڑوں سے ہاتھ نکلے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ عمر کا جنازہ نہیں جا رہا ہے, یہ میرا جنازہ جا رہا ہے. یتیم رو رہا تھا, دیوا رو رہی تھی, اپراہی رو رہے تھے, بوڑھے رو رہے تھے. اس لیے دوستو زندگی کا کیا سہارا ہے, موت کیسے آتی ہے دوستو اس لیے موت کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو, اللہ کو راضی کرو, اس کے رسول کو راضی کرو. یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ